آپ کیا کہتے ہیں عامر صاحب، اس طرح کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلایا جانا اور اس کو ہوا دی جانا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی عوام نے اس کو رد کر دیا، اس کا مذاق اڑایا، لیکن کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس پروپیگنڈے سے؟ اس بارے میں مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں وہ تو چیک اپ ہی ہے، فوری رسپانس کی بات ہے۔ اب دیکھیں قاسم سوری نے ایک AI ویڈیو شیئر کی کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ لوگوں کو کس طرح ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ساری کی ساری فیبریکیٹڈ تھی۔ PTI کے لوگوں نے اس کام میں فیک نیوز میں مہارت حاصل کی تھی۔ اب تو نام آ گیا نا کہ جی افغانستان سے، انڈیا سے، یہ سارے لوگ مل کے یہی تو پروپیگنڈا، یہ تو عمران خان کی بات ہے، پاکستان کے بارے میں بھی کرتے ہوئے چوکتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرغزستان میں جب وہ بچیوں کے اوپر ریپ کا الزام لگا تو لاہور سے بڑے بڑے سٹارز نے یہ کام کیے، اسلام آباد سے کی، اور پھر سارے چپ ہو گئے۔ اور اس ملک کے ایسے ماشاءاللہ فنکار ادارے ہیں کہ کسی ایک کو انہوں نے نہیں پکڑا اس کیس میں، کہ بھئی کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ پورے خاندانوں کو آپ نے تباہ کر دیا، جن کی بچیاں کہیں پہ بھی پڑھنے گئی ہوئی تھی کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ آ جائیں اس کیس پہ، یہ جب بھی عمران خان کی ملاقاتیں 2-3 دفعہ ایسا وقت آیا ہے، سب سے پہلے PTI نے یہ کام اسلام آباد، پاکستان، لاہور، کراچی سب جگہ سے شروع کیا، اوورسیز سے کیا، ان کو یہ ہو گیا، ان کو یہ ہو گیا، اور جب ملاقات ہوئی پھر ان کے لیڈرز نے کہا کہ جھوٹ تھا، پروپیگنڈا تھا۔ تو یہ بات تو سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ ایک تو نمبر 1 عمران خان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، سب سے مطلب تاکہ کوئی افواہ نہ پھیلے۔ لیکن جیسے میں نے کرغزستان کی مثال دی، جنرل سرفراز شہید ہوئے جب کوئٹہ سے وہ جا رہے تھے سیلاب میں مدد کرنے والوں کے لیے، تو PTI کے ہی سوشل میڈیا ٹرولز تھے۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر جس کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا۔ اس دن کوئی 20 دن پہلے جو DG ISPR کی بریفنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے وزارت اطلاعات کی تعریف کی کہ ان کا فیکٹ چیکر بہت جلدی ہمیں چند گھنٹوں میں چیزیں کلیئر کر کے دے رہا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، جھوٹی ہے، سچی ہے، کیا ہے۔ تو جتنی بحث ہوگی اتنا بہتر ہوگا۔ ابھی میں خود گیا ہوا تھا وہاں D8 کانفرنس میں بھی، وہ بھی یہی بات تھی وہاں پہ کانفرنس کا ایجنڈا کہ فیک نیوز سے، اسلامی فوبیا کو کیسے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے تمام ملکوں کا آپس میں، ترقی پذیر ملکوں کا کوئی تعاون ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہیں۔ ایک بڑے انگریزی اخبار نے، آپ کو پتہ ہے ChatGPT سے وہ غلط چلا دی خبر۔ یہ چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب نئے ٹولز آتے ہیں آپ نے ان کو یوز بھی کرنا ہے، اس میں سمجھداری بھی کرنی ہے۔ تو نیشنل میڈیا جس نے بڑی جنگ کے اندر پوری بھرپور ذمہ داری پورے پاکستان کے میڈیا نے دی، اور انڈین کا جیسے ابھی پرسوں DG ISPR سے سوال ہوا کہ جی وہ افغان ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حملہ کیا ہے پاکستان نے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے منٹور جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے لاہور میں بندرگاہ کو قبضہ بھی کر لیا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رشین ٹینک کے اوپر کہہ رہے تھے پاکستانی ٹینک ہے۔ تو یہ جھوٹ پھیلانے میں ماسٹر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی ادارے بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کچھ تھنک ٹینک بھی چلا رہی ہے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی لیے ہوئے ہیں۔ یہ کام ان سب کی بنیادی ذمہ داری، اور ہم سب کی بطور نیشنل میڈیا جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کوسچن کر کے کہ ہاں فیک نیوز سے بچنا چاہیے جس سے انارکی پھیل سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایک پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کے چاہنے والے وہاں روز جاتے ہیں، آج بھی وزیر اعلیٰ گئے ہوئے تھے، پرسوں بھی بہنیں گئی ہوئی تھی ان کی۔ تو ایسے مرحلے پہ یہ انہوں نے کوشش کی، لیکن جلدی چند گھنٹوں میں پکڑی گئی اور ختم ہو گئی۔ میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں رپورٹ کروائیں، جو باہر سے بیٹھے اکاؤنٹ کام کر رہے ہیں، اور یہاں والوں کو پکڑیں۔ بالکل۔ ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کی ہمیشہ سے باز گشت رہی ہے، اور جب سے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آتی ہے اور وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، ایک تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ عام عوام میں بہت ایسے ابھی بھی لوگ ہیں جن میں اتنی اویئرنیس نہیں ان چیزوں کو لے کے، جب سے یہ AI اور بہت ساری چیزوں نے ترقی کر لی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی مہم چلائی جائے، کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جو کہ عوام کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو سکے؟ مسئلہ شروع ہوتا ہے ہماری اپنی غلطیوں سے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے، نہ ان کے لائرز کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کی فیملی کو ملنے دے رہے ہیں۔ ایک چیف منسٹر منتخب ہو گیا، اس سے بھی آپ نہیں ملنے دے رہے جیل میں جا کے، تو پھر افواہ پھیلتی ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی ایسی حرکت بھی کر دے گا جو نہیں کرنی چاہیے، جو قابل مذمت ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہو جاتی ہے نا جب آپ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ پھر دشمن اٹھاتا ہے کہ وہ یقیناً یہ لیڈ انڈیا سے گئی ہوگی، افغانستان سے چلائی گئی، اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں نا۔ پھر وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے PTI سے زیادہ ہمدرد دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں انڈینز کے سوا، جس طرح سے وہ پھر چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ انریسٹ پھیلایا جائے کسی طریقے سے۔
لیکن انہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ انڈین قوم نہیں ہے کہ جو مودی صاحب جس طرف لگاتے ہیں وہ لگ جائے گی اور وہ سمجھیں گے جی بس یہی ٹھیک ہے. یہاں لوگوں کا شعور لیول بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا میں لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہوگا لیکن لوگ سمجھدار یہاں زیادہ ہیں. اب فیک نیوز کی آپ نے بات کی, فیک نیوز پھر وہاں ہماری پھر دوبارہ غلطی ہے. غلطی کیا ہے ہماری کہ فیک نیوز کا وہ جو مرکز تھا, جو گڑھ تھا, وہ تھا سوشل میڈیا. آپ نے سوشل میڈیا کو ٹیکل کرنا تھا لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو ٹیکل کرنا شروع کر دیا. وہاں آپ نے منیمائز کرنا شروع کر دیا نیوز کو, انفارمیشن کو. اب جب انفارمیشن آپ پوری نہیں جا رہی تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور لوگ پھر رجوع کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک سٹور پہ آپ جاتی ہیں, آپ کو انڈے نہیں ملتے تو آپ نے اس سٹور پہ تو دوبارہ نہیں جانا نا, آپ نے اس سٹور پہ جائیں گی جہاں سے آپ کو انڈے مل رہے ہوں کیونکہ آپ کو وہ چاہیے, آپ کی ضرورت ہے. یہ بھی میڈیا بھی کچھ اسی طرح کا ہو گیا ہوا ہے. یہ میڈیا آؤٹلیٹس ایک تو ہے وہ جو چینلز آپ آ رہے ہیں, آپ نے ان پہ پابندیاں لگا لگا کے سوشل میڈیا کو اتنا سٹرینتھن کر دیا کہ لوگ اسی کی طرف راغب ہو گئے, اسی کو دیکھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہاں تو خبر ملنی نہیں. یہ سب سے بڑا ہم نے ظلم کیا ہے, اپنے میڈیا کے ساتھ بھی کیا ہے, اپنے ویورز کے ساتھ بھی کیا ہے اور اپنی قوم کے ساتھ بھی کیا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بالکل وہ جو عامر کہہ رہے ہیں جو آپ نے لوگ رکھے ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے لوگ رکھے بھی وہی ہوتے ہیں جو سفارشی ہوتے ہیں میکسیمم, جنہوں نے کو 2-4 وہ ٹویٹ کر دیے, کو فیس بک پہ لکھ دیا اور وہ سمجھے کہ جی وہ پیسے حلال ہو گئے, ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے کافی ہے. لیکن جاتے جاتے میں عامر صاحب سے ایک سوال اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. جی عامر صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کا شیڈیول میں تھا دورہ لندن یا اچانک گئے؟ میرا خیال ہے وہ علاج چیک اپ کے لیے گئے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں بھی طبیعت خراب ہوئی تھی جو میں نہیں وہ تھا نہیں نا, وہ اسی لیے گئے. چلیں عامر صاحب ہم دعا گوئیں کہ ان کی, لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے. نہیں ویسے ہی میں تو ان کو کووڈ بھی ہوا تھا, میں نے تب بھی کچھ نہیں سوچا تھا جب باجوہ صاحب ملنا چاہ رہے تھے, میں نہیں سوچتا تھا. لیکن ایاز صاحب ان کی صحت یابی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ صحت کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بھی بالکل ٹھیک رہے. فیصل صاحب, یقینی طور پر جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ انڈین میڈیا تو چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر اتنا پیش کرتا ہے, پروپیگنڈا بنا دیتے ہیں. غبارے پر پاکستان لکھا ہو تو اس کو اس کے سائڈوں پر کپڑے باندھ کر اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی جاتی ہے, کبوتر آ جائے تو اس کی تحقیق ہو جاتی ہے. تو یہ پروپیگنڈا پھیلانا تو انڈیا کے لیے بہت معمولی سی بات ہے. وہ جب بھی ان کا کوئی چینل اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا وہاں چل رہا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. اس تمام تر سینیریو میں کس طرح سے ہماری عوام کو بچایا جا سکتا ہے ان تمام پروپیگنڈا مہم سے؟ اب کی بار انڈیا نے کیا کر دیا, کیا جھوٹ کیا پھیلایا ہے سر؟ فیصل صاحب, جو رات خبریں ہم نے دیکھی بانی پیٹے کی صحت کے حوالے سے, وہ بھارت افغانستان بات تھی, آپ ملاقات کروا کے بہت آسان سا راستہ تھا کہ آپ ملاقات کرا دیتے, ایک لمحے میں انڈیا کا پورا میڈیا جو ہے وہ ذلیل رسوا ہو جاتا. بہت ہی آسان نسخہ تھا نا. جب آپ سچ کا راستہ روکیں گے نا تو لیکن فیصل صاحب جھوٹ سامنے لا کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ٹھیک ہیں. آپ اس بات پہ اعتراض نہیں کریں کہ سامنے والا جھوٹ کیوں پھیلا رہا ہے, آپ اس بات پہ اعتراض کریں نا کہ آپ سچ کا راستہ کیوں روک رہے ہیں. اچھا, آپ سچ کا راستہ نہیں روکیں. بہت آسان نسخہ ہے نا, آپ ملاقات کروا دیتے, سارا ہی پروپیگنڈا ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جو ہے نا ختم ہو جاتا نا. کیا ڈیبیٹ ہوتی, سبھی ختم, زیرو ہو جاتا سارا کا سارا معاملہ. صحیح کروا دیتے آپ ملاقات. آپ 4 گھنٹے کی نہیں کرواتے, آپ 2 منٹ کی کروا دیتے, آپ 30 سیکنڈ کی ملاقات کروا دیتے, ایک تصویر ریلیز کر دیتے وہاں سے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ پہلے عمران خان کے حوالے سے انڈیا, افغانستان, اسرائیل, جو پاکستان کے دشمن جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, یہ تو ہمارے دشمن ہے نا. ان کا تو کام ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے پاکستان کا داخلی خارجی انتشار میں اضافہ ہو, یہاں مسائل پیدا ہوں, پاکستان میں گڑبڑ ہو. یہ تو ان کا بنیادی ہدف ہے. تو وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, ہم تو اپنے حصے کا کام کر لیں. ہمارے حصے کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیزوں کو روکیں, تو اس کو روکنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا ہوگا نا. یا ہم نے بیٹھ کے ٹاک شو میں یا انڈیا پہ تنقید کر کے تو